والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، قال النبي الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجل من أتبع نفسه وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین عزیز وقار، یہ دنیا بہت عارضی ہے. یہاں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا، کسی کے لیے یہاں دوام نہیں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجھے ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور کہیں جانا ہو تو جانے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. تھوڑا سا سفر بازار تک جانا ہے، قریبی شہر تک جانا ہے، تب بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. آج المیہ یہ نہیں ہے کہ لوگ فوت ہو رہے ہیں. یہ اموات تو ہر دور میں رہی ہیں اور رہیں گی. المیہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے جا رہے ہیں. جو شخص تیاری کر کے بیٹھا ہے اس کی موت گھر میں ہے یا ہسپتال میں، گاڑی کے حادثے میں آئے یا گولی لگنے سے یا دھماکے سے آئے، اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں، وہ تیاری کر کے جا رہا ہے. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوئی وہ بیوی کی گود میں مرے یا ماں کی گود میں، باپ کی گود میں مرے یا بیٹے کی گود میں، اس کی موت بڑی بری موت ہے. قرب قیامت ہے. اسی تھوڑے سے عرصے میں گویا اس 2 ماہ کے اندر ہزاروں علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ، ہزاروں نہیں درجنوں مشائخ اور علماء کرام اسی تھوڑے سے عرصے میں دنیا سے جا چکے ہیں، اور بڑی تیزی سے اموات ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک الارم ہے، قیامت کی نشانی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، یہ چلتا رہے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما يقبض العلم بقبض العلماء. علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم نکل جائے، ایسا نہیں. جن سینوں میں وہ علم محفوظ ہے وہ سینے ہی دنیا سے چلے جاتے رہیں گے. اب قریب زمانے میں بڑی تیزی سے بڑے بڑے مشائخ، اولیاء اللہ، اہل علم دنیا سے اٹھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا الارم ہے کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو اگلی نسلوں کی فکر کون کرے گا؟ اور میں قیامت کے قریب ایسا ماحول بن جائے گا، علم دین سے اتنا دوری اور لا علمی ہو جائے گی کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کریں گے، شریعت کے مطابق ان میں فیصلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اب بڑی تیزی سے اس رخ پر یہ حالات بنائے جا رہے ہیں. کرونا کے لیبل کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے. دینی ادارے بند ہیں. علم کی جو ایک رفتار تھی، علماء تیار ہو رہے تھے، پوری دنیا سے دینی نقل و حرکت کو بالکل ختم کر دیا گیا. مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، حرمین شریفین کے ذریعے ایک بہت بڑا نظام دنیا میں جاری تھا.
یہ علمی، دینی، ایمانی اور اصلاحی نقل و حرکت تھی، تو کرونا کے عنوان سے جو دنیا پہ وبال آیا ہے، جہاں معیشت تباہ ہوئی ہے، جہاں اموات بھی ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے خوف و ہراس ہے، ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے۔ جہاں چار بندے بیٹھتے ہیں وہ اس بات پہ تو تبصرہ کرتے ہیں، وہ جی معیشت تباہ ہو گئی، جی پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، فلاں ملک میں اتنے مر گئے، فلاں ملک میں اتنے مر گئے، مگر میں نے آج تک یہ تبصرہ نہیں سنا، اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہوں کہ یہ مرنے والے بغیر ایمان کے جا رہے ہیں۔ مرنے کا افسوس ہے، بغیر ایمان کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں، حالانکہ اصل افسوس تو یہ ہونا چاہیے۔ معیشت کی تباہی کا تو رونا ہے، ایمان کی تباہی کا کوئی رونا نہیں ہے۔ اس کرونا نے کتنے لوگوں کا ایمان سلب کر لیا ہے۔ اب اللہ پہ یقین ختم ہو گیا، اللہ پاک کی قدرت کا یقین ختم ہو گیا، اللہ کی تقدیر کا یقین ختم ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس یہی رونا ہے، ایک ہی کرونا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا، ایمانی جو تحریکیں تھیں ان کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ دیکھو دنیا کے سارے نظام کسی نہ کسی درجے چل رہے ہیں۔ اب عجیب تماشا ہے، ایک گاڑی میں 5 بندے سفر کر رہے ہیں، کار میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں، گپ شپ ہے، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، ایک ہوٹل میں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھایا ہے۔ جب آگے کہیں نماز کے لیے رکیں گے تو آپس میں 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں، نماز پڑھائی ہے، نماز میں 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، نماز کے بعد سب تو ہمیں گلے ملتے بھی ہیں۔ عجیب تماشا نہیں ہے؟ کیسی ذہن سازی کر دی گئی ہے، کیسی سوچ پیدا کر دی گئی کہ اسلامی جتنا بھی نظام تھا، عبادات کا جتنا بھی نظام ہے، سارا درہم برہم کر دیا۔ حج کا نظام درہم برہم، تراویح درہم برہم، نماز درہم برہم، عیدیں، جمعے، ہر چیز بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ چند سالوں بعد ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اہل دانش، اہل علم اور اکابر اور جو بھی ایک دین اور ایمان کا درد رکھنے والے ہیں، وہ اس پہ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور حکومتوں سے مت توقع رکھیں۔ اور یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ اس کرونا نے کافروں کو ایمان کے قریب کر دیا اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دیا۔ کافر اس مصیبت کی وجہ سے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ کافروں کے بڑے بڑے بدماش بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور مسلمان کہلانے والے حکمران لوگوں کو اللہ سے روک رہے ہیں، مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں، مدارس بند ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی اور اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گیا تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے، کل کے مرتے آج مر جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضور سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دانا شخص وہ ہے جس نے من دان نفسہ، اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لی۔ اس مصیبت اور خوفناکی سے بچنے اور نجات کی صورت تو یہ تھی کہ رجوع اللہ ہوتا، مسجدیں بھر جاتی، عبادت کا زور ہوتا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی، اور چہروں پہ سنت رسول آ جاتی، آنکھوں میں حیا آ جاتا، لین دین اور معاملات میں ایمانداری آ جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ مسجدیں پہلے سے زیادہ ویران، بے ایمانی پہلے سے زیادہ، اور حرام خوری اور چور بازاری اور لوٹ بازاری پہلے سے زیادہ۔ جو چیز پہلے 100 روپے کی تھی آج وہ ہزاروں میں بک رہی ہے۔ دیکھا کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ گئی، یکدم راتوں رات ریٹ بڑھ گئے۔ سنامک کی ایک عام سی بوٹی ہے،
جو چند روپوں میں مل جایا کرتی تھی آج ہزاروں روپے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ پتہ چل گیا کہ سنا مکی میں شفا ہے، کرونا سے نجات ہے۔ پلازما جو انسان کے جسم سے نکلنے والا نجس خون اور خون کا ایک خلاصہ ہے، خون کا نچوڑ ہے، نجس چیز ہے جس کا بیچنا حرام ہے، آج اس پر لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ کسی انجیکشن کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کرونا کے لیے مفید ہے، وہ انجیکشن پہلے اگر 1000 کا تھا تو اب وہ کئی ہزار کا بن گیا، بلکہ لاکھوں تک پہنچ گیا۔ یعنی ایسے حالات میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بتلاؤ کہ اگر یہ سارے آسمان سے تیر برسنے شروع ہو جائیں تو انسان کے لیے بچنے کی کیا صورت؟ انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہر طرف سے تیر برس رہے، نیچے اوپر دائیں بائیں تیروں کی بارش ہے، انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو تیر برسانے والا ہے نا، جو بندہ اس کے قدموں میں چلا جائے گا وہ بچ جائے گا، کیونکہ قدموں پہ تیر نہیں گرا کرتے، تیر دور جایا کرتے۔ تیر برسانے والا اللہ ہے، اور زمین و آسمان یہ سب تیر کمان ہیں، اس ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، مہنگائی کے تیر، خوف کے تیر، لوٹ بازاری کے تیر، ہر طرف سے دہشت ہے، اور حالات اللہ پیدا کر دے، تیر برسانے والا تو اللہ ہے۔ یاد رکھو، آج بھی جو اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا وہی بچ سکے گا، ورنہ بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایمان کی فکر یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہ زندگی، یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، ان سانسوں کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں کہ چند سانسیں مل جائیں۔ کل میں ایک دیکھ رہا تھا پروگرام، مختلف لوگوں کی تصویریں، کوئی ہسپتالوں میں ماسک چڑھائے پڑے ہوئے ہیں، کئیوں کے اوپر سانس کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی کس حالت میں ہے، اور نیچے بڑا عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، کوئی مر چکے ہیں، کوئی مرنے کے انتظار میں ہیں، اور کوئی سانس کی نالیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تم ہو جو بڑی سہولت سے چل پھر رہے ہو اور سانس لے رہے ہو، ان سانسوں کی قیمت پہچانو۔ میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہم ان سانسوں کی قیمت پہچانیں۔ آج تہیا کر لیں، جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ابھی سے یہ عزم کریں کہ اب کے بعد جتنی میری زندگی باقی ہے میں کوئی سانس ضائع نہیں جانے دوں گا۔ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، دنیا کے کام بھی کرتے رہیں، زبان کو جاری رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سو کے وقت گزار دیا۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، آخرت کی زیادہ سے زیادہ کرنسی بنائیں۔ ہم دنیا میں پیسہ بنانے والی مشین تو بننا چاہتے ہیں۔ جو بندہ یومیہ 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کما رہا ہے، کہتے ہو واہ جی واہ، بلے بلے، اللہ اس پہ بڑا راضی ہے۔ پیسہ کمانے والی مشین بننے کے لیے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ادارے، ٹریننگ سینٹر، یہ سب کس لیے ہیں؟ کہ انسان کو پیسہ کمانے والی مشین بنا دینا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن کے، کوئی انجینئر بن کے، کوئی پلمبر بن کے، کوئی مکینک بن کے، کوئی کس طرح، یہ سب پیسہ کمانے کے ذرائع۔ اور نیکیاں کمانے والی مشین میں بن جاؤں، اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ آج تہیا کرو، میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں گے، اب کے بعد میں نے اپنے کو نیکیاں کمانے والی مشین بنانا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی خواتین کو نیکیاں کمانے والی مشین بنانا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کرتے رہنا ہے، سمجھانا ہے، ہو بھائی، ہو بچوں، ہو بچیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ٹائم ضائع نہ کرو، نیکیاں کمانے والی مشین بن جاؤ۔ اور اس لفظ کو بار بار دہراتے رہنا ہے۔ ہو سکے تو یہ جملہ کاغذ پہ لکھوا کر پرنٹ کروا کے موٹے لفظوں میں
اپنے کمروں کے دروازوں پہ دائیں بائیں لگا دو کہ میں نیکیاں کمانے والی مشین بنوں گا، میں نیکیاں کمانے والی مشین بنتا ہوں۔ یہ جملہ زبان سے بھی کہیں، یہ لکھ کر لگائیں، کیونکہ انسان کا دماغ ہے نا، اس کو باندھنا پڑتا ہے، اس کو بار بار متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کو متوجہ نہیں کریں گے، جتنی دیر بیان سن رہے ہیں خیال قائم رہے گا، باہر اٹھیں گے خیال ختم۔ جب یہ جملہ لکھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے لگا دیں گے، ہر وقت نظر پڑے گی کہ میں تو نیکیاں کمانے والی مشین ہوں، لہٰذا مجھے مشین کی طرح اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور جس نے گناہوں سے اپنے کو بچا لیا، اس نے اپنے کو جہنم سے بچا لیا۔ دنیا کی آگ میں خود بھی نہیں جاتے، بچوں کو بھی بچاتے ہیں، چولہے کو ہاتھ نہیں لگانا، گرم توے کو ہاتھ نہیں لگانا، پتہ ہے کہ یہ جل جائے گا۔ کیا اس طرح ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ گناہ کے قریب نہیں جانا؟ آج فجر کی نماز میں کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنی مائیں بہنیں اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، میٹھی نیند سوئے بس سوئی رہے، سکول بھی کوئی نہیں جانا، کوئی اور ذمہ داری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، لہذا خواتین تو آج کل سوئی رہتی ہیں، نماز پڑھتی کوئی نہیں، مرد بھی کوئی نہیں، بچے بھی گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کیا جو اٹھتے نہیں ہیں، میں بہت اٹھاتا ہوں۔ ایک خاتون نے کسی بزرگ سے شکایت کی، میں بچوں کو نماز کے لیے جگاتی ہوں، وہ جاگتے نہیں ہیں، بہت کوشش کرتی ہوں، آپ کوئی دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں، میرے بچے نماز کے لیے اٹھ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، مائی تیری بڑی اچھی فکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بچوں کو جگاتی ہی نہیں ہو۔ لیکن نہیں حضرت، میں تو بہت زور لگاتی ہوں، منتیں کرتی ہوں، چیختی ہوں، اٹھتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ، اللہ نہ کرے اگر تیرے گھر کو آگ لگ جائے، تیرے بچے سوئے ہوئے ہوں، تو پھر بچوں کو کیسے جگاؤ گی؟ کہنے لگی پھر تو اٹھا کے باہر پھینکوں گی، گھسیٹ گھسیٹ کے باہر پھینکوں گی۔ فرمایا کیا نماز کے لیے بھی اس طرح جگاتی ہو؟ کہنے لگی نہیں جی، اس طرح تو نہیں جگاتی۔ فرمایا بے نمازی کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے، دنیا کی آگ سے جس طرح بچانے کی فکر ہے، آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسے فکر کرنی ہوگی۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے، وہ گناہوں کی آگ ہے، وہ اللہ کی بغاوت و نافرمانی کی آگ ہے، وہ خلاف سنت زندگی گزارنے والی آگ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو آج تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک نظام الاوقات قائم کرنا ہے۔ چھٹیوں کے یہ ایام، بچے جو اسکولوں کالجوں میں مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو کسی خیر کے کام میں مصروف کریں، ان کو نیکیاں کمانے والی مشین بنائیں، ان کو ترتیب بنا کر دیں، منزل ذمہ لگائیں، پیچھے کوئی اعمال، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی درود شریف، کوئی استغفار، کوئی اور دینی کتابوں کا مطالعہ۔ لیکن دینی کتابوں کا مطالعہ اہل حق علماء کے مشورے سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ کوئی بھی دینی کتاب دیکھ کے مطالعہ شروع کر دیا، کیونکہ دین کے عنوان پر بھی بہت بڑی ڈاکہ بازی اور ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ لیبل دین کا ہوگا اور اندر دین کی دشمنی ہوگی، اندر سے دین کی جڑیں کاٹنے کا سارا نظام ہوگا۔ جو پڑھتا جائے گا وہ اندر سے باغی بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے دینی کتابوں کا مطالعہ وہ علماء کے مشورے سے، کہ جس میں آپ کو مسائل کا علم بھی آئے، اخلاقیات بھی اچھے بنے، اللہ کی محبت معرفت ملے، حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ملے، اور ختم نبوت کا درس ملے، صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت ملے، اولیاء اللہ کی محبت ملے۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ ان فارغ اوقات میں اپنے کو اس طرح مشغول رکھیں۔ ذکر اذکار میں خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں تو زبان پہ درود شریف جاری رکھیں۔ یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں نیکیاں کمانے والی مشین ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔